قرآن نہ ترک دنیا کا قائل ہے نہ غر کے دنیا کا قائل. قرآن کے اول سے آخر تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اول سے آخر تک کی زندگی کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے، مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اگر سنیے، اسے کہتے ہیں آرگومنٹ. آپ دیکھیے، اگر آپ کو پسند آئے، اگر ہمیں اس میں یہ نظر آیا کہ تم نے زندگی ساری دنیا کو مارنا ہے دھکا اور تم نے جانا ہے ریگستان کے اندر، تو ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا جو بتائے گا ہم کریں گے. ذرا ہم نے دنیا جب مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ادھر جوابدہی دینی ہے، تو سوچ سمجھ کے کچھ کرنا چاہیے نا زندگی کے اندر. اگر ہمیں قرآن نے کہا کہ نہیں، کوئی ٹینشن نہ لو، آخرت میں تمہاری فکر میرے ذمہ ہے، تم عیاشی کرو، پھر ہم عیاشی شروع کر دیں گے. اگر قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں، تم نے یہ کچھ کرنا ہے، یہ کچھ نہیں کرنا، تو پھر ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے جو وہ کہے گا. اب دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. اگر قرآن ہم اس نیت سے، اس ارادے سے پڑھیں نا جی، تو قرآن بڑا واضح ہے. قرآن بڑا واضح ہے. قرآن آپ کو ایک بات ہے، فکرہ یاد رکھیے، قرآن نہ ترک دنیا کا قائل ہے نہ غر کے دنیا کا قائل ہے. قرآن کا وہ شارع ہمیں کہہ کے گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے کوئی مسئلہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سامعین محترم، آئیے آپ مجھے بتائیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی آیات نازل ہوئی تو وہ کیا تھی بلا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا، وہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے تو اس کے بعد کتنی دفعہ واپس غار ہیرا میں گئے؟ بولیے. 5 دفعہ؟ 10 دفعہ؟ بولیے. کبھی بھی نہیں گئے. مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینی و محکومی و نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. غار کے اندر دوبارہ کبھی بھی نہیں گئے. پہلا پیغام، یہ جو قرآن مل گیا نا تمہیں، یہ تمہیں دنیا سے دور بھگانے کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب پہلا نقطہ تو گیا. یعنی قرآن کریم ہمیں یہ کہہ رہا ہے مجھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں نا، وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ قرآن غاروں میں جاننے کے لیے تمہیں نہیں کہتا. آؤ دنیا کے اندر آؤ. سنیے دوسری سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. قرآن کہہ رہے سنیے، وہ غار سے تو نکال کے لے آیا. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اور لپیٹ کے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور پیغام پہنچانا شروع کیجئے، ڈرانا شروع کیجئے. وربک فکبر، پیغام کیا ہے؟ ربک فکبر. کبریائی کس کی بلند ہوگی؟ اللہ کی. بولیے، اللہ کی کبریائی بلند ہوگی. گزر گیا وہ زمانہ ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. اٹھ، قم فانذر وربک فکبر. قرآن کریم کی نبوت کے ظہور کے بعد سب سے پہلا پیغام ہے فربک وربک فکبر، اللہ کی کبریائی بلند کرنا.